مولانا یحییٰ صاحب کی سوانح بھی چھپ چکی، سوانح یحییٰ کے نام سے، سوانح مولانا یحییٰ کے نام سے بہت مختصر چھپی ہے، لیکن بہرحال یہ کتاب بھی 2-3 سال پہلے منصہ شہود پر آ چکی ہے۔ آپ کا تاریخی نام بلند اختر تھا، ولادت باسعادت 1287 کے اندر ہوئی اور وفات آپ کی 1334 کے اندر ہوئی۔ اتفاق سے ان دنوں میں مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ حج بیت اللہ سے تشریف لا رہے تھے اور بمبئی میں مقیم تھے اور جنازے میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، جس کا قلق مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ اپنی کتابوں میں فرمایا۔ 1334 کے اندر عجیب و غریب انداز سے اپنے بیٹے کی تربیت کی تفصیلات اگر دیکھنی ہو، آپ کی کتاب آپ بیٹی 6 اجزاء پر مشتمل ہے، مطالعہ فرمائیں۔ کہنے لگے ایک مرتبہ 4 سال کی عمر میں کاندھلے سے جب میں آیا اور میرے بدن پر اچھا کپڑا دیکھا، فوراً نکال کے پھاڑ ڈالا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں اپنے ایک ہی بیٹا ہے آپ کا اکلوٹا مولانا زکریا صاحب، جیسے کہ ان کا اکلوٹا ایک ہی بیٹے مولانا طلحہ صاحب ہیں، مولانا یحییٰ صاحب چچا ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، چچا مولانا زکریا صاحب کے مولانا الیاس صاحب، ان کے والد بزرگوار مولانا اسماعیل صاحب تھے، کاندھلا سے دہلی تشریف لائے تھے اور مسجد جو ہے بنگلہ والی میں قیام فرمایا جد امجد نے، اسی لیے آج وہ نظام الدین کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اگرچہ نظام الدین میں نظام الدین اولیاء نامی مسجد بھی ہے، جہاں سلسلہ نقش بندیہ کے بڑے بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ مدفون ہے، وہاں تو پوری بدعات ہوتی ہے۔ یہ اہل حدیث جب بدنام کرنے کے در پہ ہوتے ہیں علماء دیوبند کو، تو کہتے ہیں چلو آپ کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بتائیں، اور جو علماء عرب اور وفود عرب آتے ہیں دہلی میں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں وہاں نظام الدین اولیاء میں جو قبر پرستی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دعوت و تبلیغ جو نظام الدین سے پوری دنیا میں پھیلتی، اور وہ بیچارے علماء عرب تاثر لے کر جاتے ہیں کہ اچھا یہی وہ تبلیغ والے ہیں کہ جو قبر پرستی کرتے ہیں۔ وہ چونکہ قریب میں ہے تو ان کو اس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ اہل حدیث۔ ایک مہمان آئے تھے اس دن امریکہ کے، آپ کو غالباً کوئی سبق پڑھایا تھا کمپیوٹر کا 2-4 منٹ کے لیے، وہ کوئی پرچہ لے کر آئے، کہا کہ آپ اہل حدیث کے خلاف بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کوئی ایسا برا کام تو ہم نے کیا نہیں، اور کوئی پرچہ انہوں نے چھپا ہوا، وہ کہتے ہیں یہ میرے گھر میں لٹک رہا تھا۔ تو میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس میں میرے کچھ دستخط تھے، اہل حدیث کے خلاف کوئی پروگرام تنکاریہ میں ہوا تھا تو وہاں بیان دیا۔ تو میں نے کہا اس کا محرک جو بنا ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے اہل حدیث حضرات نے الدیوبندیہ کے نام سے، عربی میں بڑی ضخیم 500 صفحات پر، اور علماء دیوبند کو اہل حدیث نے مشرک قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے آپ لوگ بریلویوں کے تصوف کو ہمارے اکابرین کے تصوف پر چسپاں کرتے ہیں، تو ضرورت پڑتی ہے جب غلو ایک طرف سے ہوتا ہے تو کم از کم اس کی جواب دہی کی ضرورت پڑتی ہے اور دفاع کی۔ تو کہنے لگے وہ تو کسی ایک فرد نے کتاب لکھی۔ میں نے کہا آپ نے اس ایک فرد کی تردید میں کون سا بیان دے دیا ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک فرد نے کتاب لکھی ہے؟ کہتے ہیں آپ نے تردید اجتماعی کی
اور وہ ایک فرد نے کتاب لکھی۔ میں نے کہا جی وہ فرد نے لکھی لیکن اس نے آپ کی جماعت کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، اس لیے غلو جب دوسری طرف سے ہوتا ہے تو ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے کے خلاف کبھی کبھی ویٹو استعمال کرنا پڑتا ہے، بادل ناخواستہ اور مجبوری کے طور پر، ورنہ نفس عمل بالحدیث کوئی ایسی ممنوع شے نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ائمہ مجتہدین کے اوپر جو ہے، اور میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث حقیقت میں منکرین حدیث درایت ہے، تفصیل گزر چکی ہے، جس کے اعادے کی ضرورت نہیں فتنہ انکار حدیث کے ذیل میں۔ تو گفتگو چل رہی تھی، حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے بڑی عجیب و غریب تربیت فرمائی اپنے صاحبزادے۔ مغرب کے بعد تکرار کا وقت ہوتا تھا، مولانا نگرانی کرتے تھے کہ زکریا کن کے قریب کھڑا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ایک کم عمر طالب علم یا ایک ابھی امردہی کی شکل میں ہو، ایک والی اور مربی کو اس کی تربیت کی فکر ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ سے زائد دوسری یا تیسری مرتبہ کسی طالب علم کے قریب نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے تو فوراً کھینچائی ہوتی تھی، بلکہ اگر پہلی رکعت میں انا آتینا اور دوسری میں قل هو اللہ سے بڑی مغرب کے بعد کی دو سنتوں میں کوئی بڑی سورت سورہ فلق یا سورہ ناس اگر پڑھ لیتے تھے تو کہتے ہیں ایک دن اتنی زور سے تھپڑ مارا اور یہ کہا کہ بڑے نفلیں پڑھنے والے آ گئے، ابھی تو تم فرض پڑھو، یعنی تکرار اور مطالعہ کرو، پھر ایک دن وہ آئے گا کہ تم دنیا میں لوگوں کی نوافل اور تہجد اور اوابین زندہ کرو گے۔ اللہ نے وہ دعائیں قبول کر لی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لہذا شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں اعمال صالحہ، فرائض کی ادائیگی، صف اولیٰ کا اہتمام، تکبیر تحریمہ، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ آپ حدیث شریف پڑھیں، تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب و غریب تربیت فرمائی۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جوتا گم ہو گیا تو قیام چونکہ یکسوئی کا مزاج بن گیا تھا تو 6 مہینے تک ضرورت نہیں پڑی جوتا خریدنے کی، جوتا خریدنے کی 6 مہینے تک ضرورت نہیں پڑی۔ پوری آپ بیتی پڑھیے، بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو اس لیے اپنے اکابرین سے عشق کے اور محبت کے درجے کا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے مولانا الیاس صاحب کی سوانح لکھی، مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری کی بھی سوانح لکھی، مولانا زکریا صاحب کی بھی سوانح لکھی۔ ان کتابوں کو پڑھیے تو پھر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ حضرت شاہ وسیع اللہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے استفادہ کیجیے۔ بات چل رہی تھی حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کی وفات 1334 کے اندر ہوئی۔ مولانا رشید احمد صاحب کی تلمیذ ارشد اور آخری تلمیذ ہے۔ 1301 سے 1310 تک مولانا نے دورہ پڑھایا مکمل، اور سب سے پہلے دورے حدیث کی بنیاد مولانا رشید احمد گنگوہی نے ڈالی ہے، اور نزول آت کی وجہ سے دورہ موقوف کر دیا۔ کہتے ہیں یہ تو بڑھاپے کی لاٹھی ہے، میری لاٹھی ہے، مولانا یحییٰ صاحب کی شان میں کہا کرتے تھے۔ اور یہ جتنی تقاریر ہے آپ کے سامنے، لامع الدراری،
کوكب الدری، الفیض السمائی، الحل المفہم، یہ تمام کی تمام الدر المنضود، یہ سب تقریریں مولانا یحییٰ صاحب نے حضرت مولانا گنگوہی کے درس میں لکھی ہوئی ہے. اسی کو آپ کے صاحبزادہ محترم نے اس کو چھپوایا، باقاعدہ تحقیق کی اس کی، اور ان کتابوں کو اشاعت فرمائی. آپ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو بھی خلافت تھی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے، اور مولانا رشید احمد صاحب کے تلمیذ تھے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے.